بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سخن ہے مذمت ظلم۔ خالق کائنات نے نظام زندگی کے درست رکھنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ ہر مومن دوسرے مومن کے حقوق کا خیال رکھے، ہر مسلمان کی عزت، مال، اولاد، جان کی حفاظت کرے اور کسی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ جبکہ اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ احکامات میں سے ہے کہ بندے کے حقوق کا خیال رکھے اور کسی کو ناجائز تنگ نہ کرے، کسی کا مال نہ دبائے، کسی کی عزت نہ لوٹے۔ یہ ہر مسلمان کا حق ہے، اور جو یہ افعال کرتا ہے وہ ظالم ہے، بندوں پر ظلم کر رہا ہے، جس کی رب کی بارگاہ سے سخت سزا دی جائے گی۔ قرآن و سنت میں ظالم کے بارے میں شدید وعیدات بیان کی گئی ہیں۔ سورہ ہود میں ہے، اور اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ظالم لوگوں کا کوئی مددگار نہیں اور نہ ہی کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ اس کے علاوہ کثیر احادیث مبارکہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کی مذمت فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس نے زمین کی ایک بالشت برابر ظلم کیا تو 7 زمینوں کے برابر طوق ڈالا جائے گا، بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ اسی طرح صحیح بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، ہم میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، لیکن پھر بھی اس کے ذمے سے حقوق مکمل نہ ہوں گے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت اوس بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظالم کے ساتھ چلا اس کو تقویت دینے کے لیے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، وہ اسلام سے نکل گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تم میں سے کسی نے بھی مومن پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے بروز قیامت اس سے بدلہ لے گا۔ مزید فرمایا کہ قیامت والے دن مظلوم ہی کامیاب ہوں گے۔ حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ جب کسی نے دوسرے پر ظلم کیا اور اس سے بخشوانا چاہتا ہے جبکہ مظلوم مر چکا ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے تاکہ اپنے ظلم سے نجات پائے۔
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اگر چاہے تو دنیا میں ان پر اپنا غضب شروع فرما دے، ورنہ آخرت میں انہیں اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس میں سے نمبر 1 ہے کہ قوم کا وہ حاکم جو خود لوگوں سے اپنا حق وصول کرے مگر ان کے ساتھ انصاف نہ کرے اور ان سے ظلم نہ روکے۔ اور دوسرا وہ ہے قوم کا وہ سردار کہ قوم جس کی اطاعت کرے مگر وہ طاقتور اور کمزور کے درمیان مساوات نہ کرے۔ منقول ہے کہ کسریٰ نے اپنے بیٹے کو علم و ادب سکھانے کے لیے ایک استاد مقرر کیا۔ جب بچہ علم و فضل میں اپنے عروج پر پہنچا تو ایک دن استاد نے اسے بلا کر بغیر کسی جرم و سبب کے انتہائی دردناک سزا دی۔ بچے نے استاد کے خلاف غصہ دل میں رکھ لیا، حتیٰ کہ وہ جوان ہو گیا۔ جب اس کا باپ فوت ہو گیا تو وہ بادشاہ بن گیا۔ اس نے استاد کو بلا کر پوچھا، آپ نے فلاں دن بغیر کسی جرم کے مجھے کیوں مارا تھا؟ استاد نے کہا، اے بادشاہ، یاد رکھو جب تم علم و فضل میں اپنے عروج پر پہنچ گئے تو مجھے علم ہوا کہ والد کے بعد حکومت تم سنبھالو گے، تو میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں مار کا ذائقہ اور ظلم کا درد چکھا دوں تاکہ بعد میں تو کسی پر ظلم نہ کرے۔ بادشاہ نے استاد سے کہا کہ جزاک اللہ، پھر اس کے لیے انعام کا حکم دیا اور ہمیشہ کے لیے وظیفہ جاری کر دیا۔ بحوالہ مکاشفۃ القلوب۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ ظلم سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ جو گناہ تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان ہوگا وہ تو کریم ذات کلمہ عفو سے مٹا دے گا، مگر جو گناہ تیرے اور بندے کے درمیان ہوگا تو اس بندہ کو راضی کیے بغیر خلاصی کا کوئی طریقہ نہ ہوگا۔ اس لیے ظالم کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ظلم سے توبہ کرے اور پھر مظلوم سے معافی مانگو۔ اگر ایسا ممکن نہیں، یعنی مظلوم مر چکا ہے، تو استغفار کرے اور اس کے لیے دعا مانگے، ممکن ہے کہ اللہ اس کے عذاب کو معاف فرما دے۔